ویلکم بیک ناظرین. بات جناب اعظم توقیر صاحب کر رہے تھے تو کنٹینیو کرتے ہیں. جی جناب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بچے ہمارے ہاسٹلز میں رہتے ہیں, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاسٹل دو طرح کے ہیں. پہلے ہاسٹلز ہیں سرکاری. اگر تو ہمارا بچہ سرکاری ہاسٹل میں ہے تو پھر یہ اس سرکاری ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ چیک کرے کہ یہاں جو بچے رہتے ہیں ہر طرح کی اس کی چیکنگ رکھے, چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں بچے کیا کرتے ہیں, رات کو کیا کرتے ہیں, دن کو کیا کرتے ہیں. کوئی پرائیویٹ بچے یہاں تو نہیں آتے, اگر آتے ہیں بطور مہمان تو وہ یہاں آ کر کیا کرتے ہیں. اگر پرائیویٹ ہاسٹل ہے اس میں والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. سب سے پہلے تو وہ چیک کریں کہ یہ ہاسٹل جو ہے پرائیویٹ, یہ اس کی انتظامیہ کون ہے, کس قسم کا ہے, اس کی وہ باقاعدہ تحقیقات کریں. اس کے بعد بچے یا بچی کو وہاں پہ وہ جو ہے رہنے کے لیے کہہ دیں. اس کے بعد کیا کریں, ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بچے کو ایک ہاسٹل میں دے دیا اور مہینے کے بعد ان کی جو فیس ہے, اس کا جو رینٹ ہے وہ دیتے جا رہے ہیں اور بات ختم ہوگی. نہیں, اس طرح نہیں. وہ آپ کا بچہ ہے, وہ آپ کی ذمہ داری ہے, کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ والدین کو ہی ذمہ داری لینا پڑے گی کہ وہ 15 دن بعد, مہینے بعد آئے ہاسٹل میں, آ کر دیکھے وہاں کیا ہو رہا ہے, بچہ ہمارا کیا کرتا ہے. ہاسٹل کی انتظامیہ سے پوچھے کہ بچہ کیا ہمارا رات کو یا دن کو غائب تو نہیں ہوتا. سکول آورز کے علاوہ یا کالج کے وقت کے علاوہ ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے, کتنی دیر ہمارا بچہ ہاسٹل میں کہاں ہوتا ہے. جی بالکل, فارغ ٹائم میں کہاں ہوتا ہے. دوسری بات, اس کو کوئی ملنے آتا ہے وہ کون ہے, اس کا اندراج کیا جائے کہ یہ بندہ اس کو ملنے آیا, اتنی دیر رہا یا رات پوری اس کے رہا, ان میں کیا کیا. اس کا جو وارڈن ہے یا اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کی ذمہ داری, اور ساتھ والدین ذمہ دار ہیں. اسی طرح بچیاں خاص کر کے جو ہماری آتی ہیں دور دراز سے, اب ظاہری بات ہے 100 کلومیٹر دور لاہور سے ایک بچی آ رہی ہے, سرگودا سے آ رہی ہے, خوشاب سے آ رہی ہے, حفظ آباد سے آ رہی ہے, گجرانوالہ سے, اس کی مجبوری ہے یہاں ہاسٹل میں رہنا. اب پھر بات وہیں آ جائے گی, بچی کا معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے کہ اس ہاسٹل کو چیک کریں, اس کی انتظامیہ کون ہے, وہاں لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں, کون سیکیورٹی اس کی کس قسم کی ہے. اس کے بعد پھر اس کا بھی یہی سسٹم ہے کہ کیا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ رات کے وقت میں بچی جو ہے وہ ہاسٹل میں نہیں آئی. اگر نہیں آئی تو سیکیورٹی جو ہے یا اس کی انتظامیہ جو ہے وہ فوری والدین کو کال کرے, ان کو بتائے کہ آج بچی آپ کی ہاسٹل نہیں آئی, یا وہ یہ بتا کر گئی ہے کہ میں فلاں کزن کے پاس جا رہی ہوں, فلاں رشتہ دار کے پاس جا رہی ہوں, آج میں نہیں آؤں گی. سو وہ آج ہاسٹل میں نہیں ہے تو والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بچی آج ہاسٹل میں نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ناظم صاحب جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں والدین کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اداروں کی ہے. جب تک یہ ذمہ داری ہم نہیں لیں گے تب تک جو ہے وہ بچوں کا روشن مستقبل, اس کے خواب ہم پھر خواب ہی نہیں ہوتے نظر آ رہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. جی یہاں پہ چند دن پہلے کی بات ہے, میرے کوئی جاننے والے, ان کی یہ کیا پشاور KPK سے بارات آئی, یہاں پہ شادی ہوئی. شادی میں نکاح ہوتا ہے, 100% بات ہے. اگلے دن وہ لوگ جا نہیں سکے واپس, تو انہیں ایک روم چاہیے تھا دلہا دلہن کے لیے, اور کچھ جو باراتی وہاں سے آئے تھے. جی میں داد دیتا ہوں اس ہوٹل مالک کو, اور خاص کر وہ مینیجر کو. تبرک نام ہے اس مینیجر کا. اس نے کہا کہ میں قطعی طور پہ ہوٹل میں کمرہ نہیں دوں گا, اس لیے کہ نکاح نامہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. دلہن اور دلہا, آپ بھی اور میں بھی سمجھتا ہوں شاہ صاحب, ہم سمجھتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کا روپ جو ہے وہ 100% سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نئی شادی ہے. شادی والا دن ہی تھا, انہی کپڑوں میں وہ لوگ وہاں پہ گئے, لیکن ان کو اکیلے نہیں, باراتی بھی ساتھ تھے, گھر والے بھی, یہاں لاہور والے بھی ساتھ تھے, انہوں نے نہیں کیے. میں اپریشیٹ کروں گا اس تبرک کو, اس ہوٹل مالک کو, کہ اس نے بہت اچھا کیا کہ ایسے لوگوں کو بھی کمرہ نہیں دیا. لیکن یہاں پہ یہ جو ہوٹل ابھی ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں, ان ہوٹل میں زیادہ یہ لکشمی چوک اور ریلوے اسٹیشن پہ ہیں. اسی طرح کراچی, پشاور, گلگت بلتستان, ہر جگہ پورے پاکستان میں ہے. ان ہوٹل میں آپ صرف چلے جائیں اور کسی بھی حالت میں چلے جائیں, کوئی بھی آپ کے ساتھ ہے, یہ لوگ ان کو کمرہ دے دیتے ہیں. اس پہ میں چاہوں گا
کہ جناب سید حسنات گیلانی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ان لوگوں کو دیکھیں، آپ نے کہا کہ قانون موجود ہے، لیکن میں یہ دوبارہ سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس پہ مزید ہمیں بتائیں کہ گورنمنٹ کے کیا اس پہ ایس او پیز ہیں اور ان کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا، اور اگر کیا نہیں جا رہا تو اس کا گنہگار کون ہے؟ جی ناظم صاحب، بالکل میں نے پہلے بھی اسی میں عرض کیا تھا. اب جو آپ کا یہ کویسچن ہے کہ اس کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا، تو اس کا جو ریزن ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بزنس ہے، وہ پیسہ کمانے کا لالچ ہے، وہ بینیفٹس لینے کا ہے کہ اگر آپ ان ایس او پیز کے ساتھ چلیں گے تو پھر تو ان کا بزنس ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو وہ اس لیے ان چیزوں کو نافذ نہیں کرتے. اور جس طرح سے یہ سسٹم جو ہے چل رہا ہے کہ ایک کرپٹ بندہ جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی گندی مچھلی جو ہے وہ سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، سارے جل کو گندا کر دیتی ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ یہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس نظام کو کرنا چاہ رہا ہے، خراب کرنا چاہ رہا ہے، یا اس میں کوئی بیک ہولز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ روم دے رہا ہے، وہ کوئی ڈاکومنٹس چیک نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ جو کپل یا جو بھی میرے پاس لینے کے لیے روم آیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان ساری چیزوں کو پہلے سے منورڈ کیا ہوا ہے، اس نے پہلے سے سارا پلان کیا ہوا ہے، اس نے ساری مینجمنٹ کو جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں چیک اینڈ بیلنس کرنے کے، ان سب کو لوپ میں لیا ہوا ہے، انوالو میں لیا ہوا ہے، اور وہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، بزنس ہے. اگر ایک کر رہا ہے تو پھر دوسرا بھی وہ دیکھا دیکھی، دوسرا پھر تیسرا بھی. تو یہ سارے لاز، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہوٹلز کی بھی ایسوسی ایشنز بنی ہوئی ہیں، ان کی بھی تنظیمیں ہیں. اسی طرح سے جو لاز موجود ہیں امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پولیس بھی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. اس میں زیادہ تر جو ذمہ دار ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جو اے سی ڈی سی ہیں، جو مینجمنٹ آپ سمجھتے ہیں، یہ ساری کی ساری وہ مل کے بیٹھیں ان ہوٹلز کے جو ایسوسی ایشنز بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ایس او پیز طے کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو باقاعدہ سے مانیٹر کیا جائے. جس طرح سے یہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے اور بات ہوئی ہے کہ آج کل جتنی زیادہ سہولیات ہیں اس میں آئی ٹی سیکٹر میں، تو یہ تو بالکل ڈیٹا آن ریکارڈ جو ہے وہ ہر ایک کو اویلیبل ہو سکتا ہے کہ اس سٹی کے کتنے ہوٹلز میں کون ٹھہرا، کتنے لوگ تھے، وہ سارا کا سارا ان کی ایجز کیا تھی. یہ تو ڈیٹا جو ہے وہ ایک دن کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹرگل کرے تو وہ ڈیٹا سارے کا سارا آ سکتا ہے، اور اس کے اوپر پھر اکارڈنگلی چیک کیا جا سکتا ہے. شاہ جی میں تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں. جی ایک تو بات تو یہ ہے کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہیں. آج دوسری بات مخبری کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، جی کھل کے کریں. ایک اور بات میں آپ سے، میرا ایک سوال ہوگا آپ سے. پہلی بات تو یہ ہے جو بڑے ہوٹلز ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. آپ صرف اگر چھوٹے ہوٹلز کو تنقید کر رہے ہیں یا ان کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ بڑے ہوٹلز میں کیا ہوتا ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اچھا، اب چھوٹے جو ہیں ان کا صرف پرابلم یہ ہے کہ وہاں چھاپے بھی پڑتے ہیں، وہاں پولیس بھی جاتی ہے، اگر پولیس کو منتھلی نہیں ملتی تو وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے. بڑے لوگ جو ہیں، بڑوں کو کون ہاتھ ڈالے، بڑوں کو کوئی بڑا ہی ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور ایسا کوئی بڑا نہیں ہے جو ان پہ ہاتھ ڈال سکے، چونکہ وہ ان سے بھی بڑے ہوتے ہیں. اچھا، دوسرا سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہوٹلز ہیں یہ کس چیز کے لیے بنے ہیں. مثال کے طور پہ لاہور کی اتنی آبادی ہے، بے شک جتنی مسجد پاپولیشن ہے، اس کے باوجود کیا لاہور کا کوئی جوڑا کسی ہوٹل میں جا کر رات ٹھہرے گا؟ کبھی بھی نہیں. اس کا یہاں پہ گھر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ٹرانسپورٹ اتنی موجود ہے کہ رات ہو دن ہو، اگر کوئی ایئرپورٹ پہ بھی اترتا ہے تو وہ گھر جا سکتا ہے. بالکل. وہ چند ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، اور وہ ٹھہرتے ہیں.
اچھا اگر یہ اب سسٹم یہ بند ہو گیا تو یہاں ٹھہرے گا کون اور کس لیے ٹھہرے گا؟ میرا سوال یہ ہے. دیکھیں جی، سسٹم کو بند ہو جانا چاہیے اس سسٹم کو جو ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو غلط راہ پہ لے کے جا رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا سسٹم بند. آپ کہتے ہیں کہ ہوٹلنگ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جانا پڑتا ہے، انہیں رہنا پڑتا ہے، رہائشیں کرنی پڑتی ہیں. اس سے قطعی طور پہ ہم جو ہے وہ نہیں کہہ رہے کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے. اعتراض اعظم صاحب یہ ہے کہ ہم بھی بچوں والے ہیں، کم سن بچوں کو یہ لوگ ہوٹل پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہ اعتراض ہے. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو خاص ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے اس ہوٹل میں اگر کوئی ایسا بچہ یا بچی کسی کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہم اس کو کم از کم پوچھ لیں کہ آپ کا آپس میں رشتہ کیا ہے. اس طرح بہت سارے گھر جو ہیں وہ بربادی سے بچ جاتے ہیں. اعظم صاحب اس پہ قتل ہوتے ہیں، اس پہ جرم ہوتے ہیں، اس پہ گھروں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں. جی پلیز میں تھوڑا سا آگے اور چلاؤں گا کہ ہوٹلز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں ایک جوس کارنر کا رواج ہے. آپ بھی جانتے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنے آج تک سکینڈل جوس کارنر کے آ چکے ہیں. یہاں لاہور کا ایک معروف کالج ہے گورنمنٹ کا، میں اس کا نام نہیں لوں گا. وہاں کی حالت یہ ہے کہ بچیاں کالج میں آتی ہیں، وہ کالج نہیں جاتی، وہ کالج انٹر ہی نہیں ہوتی، وہ جوس کارنر پہ جاتی ہیں، وہاں سے پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں، واپس جوس کارنر پہ آتی ہیں، کپڑے تبدیل ہوتے ہیں اور وہ گھر چلی جاتی ہیں. یہ سکینڈل پہلے بھی منظر عام پر آیا اور اس سکینڈل کو دبانے والا ماشاءاللہ اب تو وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ایک پولیس افیسر تھا، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو بات یہ ہے کہ اس گنگا میں سارے نہا رہے ہیں. نہیں آزم صاحب دیکھیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جی وہ پولیس افسر جو بھی تھے، اب جو پولیس افسر ہیں ماشاءاللہ سارے زبردست ہیں. ہمارا سی سی پی او خاص کر وہ بہترین کمانڈر ہے اس وقت. جو آئی جی ہیں ان کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہے اس وقت کمانڈ کرنا. اور وہ بندہ جو ہے دن رات محنت کر رہا ہے. تمام افسران محنت کر رہے ہیں، لاہور کے ڈی آئی جیز ہیں بالکل محنت کر رہے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں. ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو اعظم صاحب. جی بالکل. ہم کل صبح جا کے پرسنلی ان کو بتاتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آلریڈی ہائی لائٹ ہو چکی ہیں. نہیں دوبارہ سے جوس کارنر پہ بہت کام پہلے بھی، اور ظاہری بات ہے یہ تو چلتا رہے گا، دوبارہ سے کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں اعظم صاحب کہ معاشرے کو ہمیں معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اس بربادی سے بچانا ہے، اس پریشانی سے بچانا ہے. سب لوگ اچھے ہیں لیکن جرم کرنے والا اچھا نہیں ہوتا. وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہے، اور وہ کسی بھی وقت کسی کی بھی بیٹی، کسی کے بھی بیٹے کو غلط راستے پہ لے کے جا سکتا ہے. بالکل اتنی سی بات ہے. اس کے لیے ہمیں گزارش کرنی ہے تو اس میں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو وقت ہے بریک کا، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جی پلیز.